بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث میں اس شخص کے لیے تسلی کا بڑا سامان ہے جو کسی پریشانی میں، بیماری میں، تکلیف میں مبتلا ہو، اور اس پریشانی کے باوجود اس کا رابطہ اللہ تعالی سے مضبوط ہو. اس دنیا کا نظام ہی اللہ تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کو سب کچھ اس دنیا میں نہیں مل سکتا. کسی کو اللہ نے صحت دی ہے، اس کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں. کسی کو اللہ نے روپے پیسے دیے ہیں، اس کے پاس صحت نہیں ہے. کسی کے گھریلو حالات ٹھیک ہیں تو معاشی حالات صحیح نہیں. کسی کے معاشی حالات صحیح ہیں تو گھریلو حالات ٹھیک نہیں. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مرض اور بیماری نہ ہو. ہر شخص اپنے حال میں زندگی گزار رہا ہے. جب کوئی آدمی تکلیف میں ہوتا ہے، بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں اس کو گناہوں کی سزا مل رہی، بہت پاپ کرتا تھا، کرم دنڈ اس کو مل رہا. لوگ یہ تانا دیتے ہیں غلط کام کرتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیا، بیماری میں مبتلا کر دیا. یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بیماری جو آتی ہے، پریشانی جو آتی ہے، اس کی دو شکلیں ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے تنبیہ کے لیے، نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس دنیا میں بھی اللہ تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. قیامت کے دن کے بڑے عذاب سے پہلے، قیامت کی تکلیف سے پہلے دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیفیں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائے. ورنہ تو انبیاء بھی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے جسم کو آرے سے چیر دیا گیا، سولی پر ان کو چڑھانے کی کوشش کی گئی،
ایسے اللہ کے نیک بندے بھی گزرے جن کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئی، ان کے گوشت کو نوچا گیا۔ فرعون نے خدائی دعویٰ کیا تھا، اس کے باوجود کبھی اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی پریشان ہے، بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو لوگ طعنہ دیں کہ تمہارے جو گناہوں کی سزا تم کو مل رہی۔ کبھی اللہ کسی بندے کو بیماری میں، پریشانی میں اس لیے مبتلا کرتے ہیں تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کے درجات بلند ہو جائیں۔ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ مومن کا معاملہ تو بالکل عجیب و غریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بہت عجیب و غریب ہے۔ یہ بات صرف ایمان والے کو حاصل ہے، غیر مومن کو حاصل نہیں۔ تکلیف پہنچ جائے صبر کرے اس کے لیے بہتر، نعمت مل جائے شکر کرے اس کے لیے بہتر۔ صرف یہ چیز مومن کو حاصل ہے، دونوں ہاتھوں میں لٹو ہیں، تکلیف ملے تب بھی، نعمت ملے تب بھی۔ ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے ادنا، اس سے بھی ادنا تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اس کے گناہ کو مٹاتا ہے، ایک درجے کو بلند کرتا ہے۔ کانٹا چبھ جاتا کبھی پیروں میں، یا اس سے بھی اتنا کوئی تکلیف پہنچ جائے، چوٹی کاٹ لے یا اب کوئی تکلیف پہنچ گئی، اتنی معمولی تکلیف پر بھی اللہ اس کے گناہ کو مٹاتا، اس کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ تو میں نے جو ابھی حدیث پڑھی، حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد مومن کو جو بھی دکھ، جو بھی بیماری، جو بھی پریشانی، جو بھی رنج و غم، جو بھی تکلیف و اذیت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو تکلیف جب آتی ہے اللہ کی طرف سے، اس سے گناہ مٹتے ہیں، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جس بیماری، جس مصیبت سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور جو نعمت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جائے وہ نعمت مصیبت سے کم نہیں ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، نماز روزہ کر رہا، اللہ سے خود دعائیں مانگ رہا، اللہ اللہ کر رہا، اچانک 1 کروڑ روپے اس کو مل گیا۔ اب وہ پیسہ آ گیا تو عیاشی میں خرچ کر رہا، فضول خرچی کر رہا، گناہوں میں پیسہ خرچ کر رہا، تو یہ جو نعمت کا ملنا ہے جو اللہ سے اس کو دور کر دے، یہ مصیبت سے کم نہیں ہے۔ اور کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے جو اللہ سے قریب کر دے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص تھا، کسی کا عاشق تھا، محبوب کی یاد میں رویا کرتا تھا، زیادہ بے شہر ہوتا، رات میں نکل جاتا جنگل کی طرف، میدان کی طرف، بیٹھ کے رویا کرتا تھا۔ شہر میں چوری بڑھ چکی تھی، ڈاکہ پڑ رہا تھا، تو سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے پولیس والے گشت کر رہے تھے، فوجی گشت کر رہے تھے۔ یہ کنارے بیٹھا رو رہا تھا۔ چوکیدار نے سوچا کہ یہ چور ہے، لگتا ہے یہاں بیٹھ کر کے چوری کے پلاننگ کر رہا، اس کو پکڑ کر کے اس نے پٹائی شروع کی۔
تو اس نے کہا بھائی میں چور نہیں ہوں. تو پھر اتنی رات میں یہاں تم کیا کر رہے ہو؟ شریف گھر کے بچے، شریف لوگ رات میں اس طریقے سے میدانوں میں نہیں رہتے. یہاں کیا کر رہے تم اتنی رات میں؟ جب اس پہرے دار نے مارا اس کو تو بھاگا، وہ بھاگا، جان بچانے کے لیے بھاگا، ایک دیوار ملی اس پہ کود گیا اندر. وہ اندر دیکھا تو اس کا محبوب وہاں بیٹھا ہوا ہے. جب اس نے محبوب کو دیکھا تو کہتا ہے کاش وہ پولیس والا مل جاتا، ہم اس کے ہاتھوں کو بوسہ لیتے، ہم اس کے ڈنڈے کو چوم لیتے جس کی ماں نے مجھے محبوب سے ملا دیا. تو وہ ساری تکلیف بھول جائے گا، سارا درد بھول جائے گا، کیونکہ محبوب کا وصل اس کو مل گیا. جو تکلیف، جو پریشانی اللہ سے قریب کر دے وہ نعمت ہے. وہ بیماری نعمت ہے جس میں بندہ عاجزی ساتھ اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑگڑائے، اپنی صحت کے لیے دعا کرے، گناہوں سے توبہ کرے، یہ نعمت ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقرأہم، سب سے بڑے قاری ابی بن کعب، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے فرمایا تم مجھے سورہ لم یکن پڑھ کر سناؤ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم مجھے سورہ لم یکن پڑھ کر سناؤ. حضرت ابی بن کعب نے پوچھا اللہ سمانی، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کے آپ سے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا نام اللہ سمان، ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ ابی سے کہو سورہ لم یکن پڑھ کر سنائے. رونے لگے حضرت ابی بن کعب. کیا کیفیت ان کی رہی ہوگی؟ نام لے کے اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ ابی سے کہو قرآن پڑھ کر سنائے. ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول بخار کا بدلہ کیا ہے، بخار کا صلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بخار کی وجہ سے قدم تک مکاٹے رہیں گے، جسم کو تکلیف پہنچتی رہے گی، نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. بخار کی وجہ سے جو تکلیف پہنچے گی، جب تک بخار رہے گا نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے حضرت ابی بن کعب نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے ایسا بخار دے دے جو تیرے راستے میں نکلنے سے مانے نہ ہو، مسجد اور جماعت کے درمیان مانے نہ ہو، ایسا بخار تو مجھے دے دے. اللہ نے ان کو بخار میں مبتلا کر دیا. پوری زندگی ان کو بخار رہتا تھا. جو آدمی ان سے مصافحہ کرتا ان کا ہاتھ گرم محسوس کرتا تھا. بخار کی فضیلت، بخار میں ملنے والا اجر جب صحابہ کو معلوم ہوا، اس کے لیے بھی انہوں نے اللہ سے دعائیں کی. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، بیماری میں، تکلیف میں ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہوں. اور کیسے گناہ معاف ہوں گے؟ بخاری شریف کی روایت حدیث کے راوی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. وہ روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مرد مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے، چاہے بیماری ہو یا اس کے علاوہ، اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح خزاں رسیدہ درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے. خزاں کے موسم میں درختوں کو دیکھے بالکل پتے گر چکے ہوتے ہیں، خالی ہو چکے ہیں وہ. اسی طریقے سے جب بیماری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس کے گناہ اسی طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں. اتنے ختم ہو جاتے ہیں، اس طرح ختم ہو جاتے ہیں کہ ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بعض بندے، بعض بندیاں ایسی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان پر مصائب اور حالات آتے ہیں، کبھی ان کی جان پر، کبھی ان کے مال پر، کبھی ان کے اولاد پر، یہاں تک کہ جب اس کو موت آتی ہے اللہ کے حضور میں اس حال میں حاضر ہوتا ہے کہ اس پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا. گناہوں سے پاک صاف ہو کر
ایک گناہ بھی اس پر باقی نہیں رہتا، وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے کوئی بلند مقام طے کر دیا، بلند مقام، جنت میں کوئی اعلیٰ مقام طے کر دیا اس کے لیے کہ اس کو یہ مقام ہمیں دینا ہے، لیکن وہ عبادت اتنی نہیں کر رہا، وہ بندہ اتنی عبادت نہیں کر رہا کہ وہ اس مقام تک عبادت کے ذریعے پہنچ سکے۔ اللہ نے طے کر دیا ہے اس کو پہنچانا ہے وہاں پر، عبادت وہ اتنی نہیں کر رہا کہ وہاں تک پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے یا اولاد کے غم میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کو صبر کی بھی توفیق دیتا ہے، وہ اس پریشانی پر صبر کی برکت سے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین کر دیا ہے۔ تو بیماری کو، پریشانی کو اگر ایک مومن اس زاویے نگاہ سے دیکھے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جو لوگ مصیبتوں میں مبتلا تھے دنیا میں، ان کی پریشانی اور مصیبتوں کا جو اجر دیا جائے گا ان کو، بدلہ دیا جائے گا ان کو، تو جو لوگ دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ رہتے تھے، کوئی تکلیف ان کو نہیں ہوتی تھی، عیش کی زندگی گزارتے تھے، جب ان کے اجر کو دیکھیں گے کہ اتنا بڑا بڑا انعام ان کو مل رہا، اتنا بڑا اجر ان کو مل رہا، وہ تمنا کرے گی کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو پینٹوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا، ہمیں بھی آج بدلہ ملتا۔ دنیا میں تھوڑی سی زندگی تھی، جیسی تیسی گزر جاتی، کھال بھی کھینچ لی جاتی تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، اس کا اجر تو آج ہمیں ملتا۔ اتنا اللہ تعالیٰ اہل مصائب کو اجر دیں گے کہ لوگ رش کریں گے دیکھ کر۔ تو مومن بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم اس کی سکت نہیں رکھتے ہیں، اس پریشانی کو آپ دور کر دیجئے، اس پریشانی کو آپ دور کر دیجئے۔ وہ اس پریشانی میں، اس بیماری میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اور ایک فائدہ، ایک خوشخبری اور حدیث پاک میں آتا ہے اذا سافر العبد او مرض، اذا مرض العبد او سافر، کوئی مومن بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں نکل جائے، کوئی مومن بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں چلا جائے، بیماری میں اور سفر میں وہ عمل نہیں کر پاتا جو صحت کی حالت میں اور مقیم ہو کر لیتا ہے گھر پر، جو اس کے معمولات ہیں، تسبیحات کی جو پابندی ہے، جو تلاوت کی پابندی ہے، جو صحت کی حالت میں کرتا تھا، جب گھر پہ تھا اس وقت کرتا تھا، لیکن بیمار پڑ گیا، ہاسپٹل میں ہے، بیمار ہے یا سفر میں ہے، وہ اپنے معمولات پورے نہیں کر پا رہا بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس بیماری میں، اس سفر میں اس کو وہ تمام اجر دے دیتے ہیں جو وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، جو وہ گھر پہ رہ کے کیا کرتا تھا، نہ کرنے کے باوجود اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ اجر سے وہ محروم نہیں رہتا، اس کا اجر لکھا جاتا ہے بیماری میں بھی اور سفر میں بھی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے، توبہ کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہم اچھے ہو گئے تو آئندہ جو زندگی آئے گی ہم تیری رضا میں گزاریں گے، خیر کے کام میں گزاریں گے، عبادت کریں گے۔ بیماری جو ہوتی ہے ان کے لیے نصیحت کا کام کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جو ہوتا ہے جب بیمار پڑتا ہے، اس کے بعد جب اللہ اس کو صحت دے دیتا ہے، بیماری کے بعد جب اس کو صحت مل جاتی ہے تو یہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے نصیحت اور تنبیہ کا کام کرتی ہے بیماری۔ منافق آدمی جب بیمار پڑتا ہے پھر وہ اچھا ہو جاتا ہے، وہ عبرت نہیں پکڑتا، وہ نصیحت نہیں پکڑتا۔ اس کی مثال اللہ کے رسول نے دی ہے، جیسے اونٹ کو
جیسے اونٹ کو اس کا مالک باندھ دے پھر کھول دے، اس کو احساس ہی نہیں کیوں باندھا گیا کیوں کھولا گیا، کوئی احساس نہیں، کیوں باندھا گیا کیوں کھولا گیا کوئی احساس اس کو نہیں ہے، کوئی عبرت نہیں پکڑ رہا۔ لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ جب بیمار ہوتا ہے، بیماری کی حالت میں انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اسی لیے انسان کو ندامت ہوتی ہے، اسی لیے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب تک اس کے نامہ اعمال میں گناہ رہتے ہیں وہ معاف ہوتے رہیں گے بیماری میں، جب سارے گناہ ختم ہو جائیں گے تو اب صرف درجات بلند ہوتے ہیں۔ کس بیماری میں گناہ معاف ہوں گے، کس بیماری میں درجات بلند ہوں گے، یہ بھی سن لیجیے۔ انسان بیمار پڑا لیکن وہ تکلیف کا اظہار کر رہا، لوگوں کو بتا رہا مجھے پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے، تکلیف کا اظہار بھی کر رہا ہو، لوگوں کو بتا بھی رہا کہ مجھے پریشانی ہے تکلیف ہے، اس بیماری میں اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور جو بندہ صبر کر لے، کسی سے کچھ نہ بتائے، تو گناہ بھی اس کے معاف ہوں گے، درجات بھی اس کے بلند ہوں گے۔ اور اگر کوئی شکوہ شکایت کرے، ہم ہی رہ گئے تھے جو ہے اللہ کو بیمار کرنے کے لیے اور کوئی ہمارے علاوہ نہیں ملا، کتنی تکلیف ہے کتنی پریشانی ہے، شکوہ شکایت کر رہا ہے، اعتراض کر رہا اللہ پر، یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، یہ بیماری جو ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ اگر وہ شکوہ شکایت کر رہا، اعتراض کر رہا، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی مبتلا ہوتا ہے تو موت کی تمنا کرنے لگتا ہے، مر جائیں ہم۔ اور عورتیں تو کئی بار کہتی دن بھر میں، گھر میں عورتیں جو ہے بچہ پریشان کرتا تو کئی بار کہہ دیتی ہیں، مرد بھی کہہ دیتے ہیں، مرد تھوڑا زیادہ صبر والے ہوتے ہیں، کم کہتے ہیں، موت کی تمنا بھی کر لیتا، ہم مر جائیں، ختم ہو جائیں، سب کو سکون مل جائے، سارے گھر والوں کو سکون مل جائے، یہ تو ناراضگی میں کہتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی بیماری میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے، تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے تو موت کی تمنا کرنے لگتا ہے کہ ہمیں موت آ جائے، تکلیف سے بچ جائیں۔ لیکن کیا پتا اس کے بعد کی تکلیف بہت زیادہ خطرناک ہو، قبر میں معاملہ اور خطرناک ہو۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ لا یتمنی احدکم الموت، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے۔ اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا واما مسيئا فلعله ان يستعتب۔ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اگر نیک ہوگا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اگر برا ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ نیک ہوگا تو خیر میں نیکی میں اضافہ ہوگا، برا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، اس کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ اس لیے موت کی تمنا تم میں سے کوئی نہ کرے، ہاں دل کے بھڑاس نکالنے کے لیے، دل میں جو بھڑاس ہے اس کو نکالنے کے لیے ایک ترکیب بتائی گئی حدیث پاک میں، اگر کہنا ہی ہے تو یہ کہو پھر اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، یہ کہو پھر۔ کہنا ہی اگر کسی کو تو یہ جملہ کہے اللہم احینی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ، ما کانت الحیات خیرا لی، جب تک کی زندگی میرے حق میں بہتر ہو، وتوفنی، مجھے موت دے دے، اذا کانت الوفات خیرا لی، جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ اگر کہنا کوئی چاہے، پہلے تو موت کی تمنا سے منع کیا گیا، لیکن اگر بہت تکلیف کسی کو ہے تو یہ جملہ کہہ سکتا ہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ جب تک میری زندگی میرے حق میں بہتر ہو مجھے زندہ رکھ،
جب موت میرے لیے بہتر ہو جائے تو مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، بڑے مسائب مکے میں ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی اور ان کے سر پر گرم لوہا رکھا گیا، ان کے جسم کو لوہے سے داغا گیا، بڑی تکلیفیں پہنچائی گئی ان کو۔ غربت کا زمانہ، اسرت کا زمانہ تھا، ان کے پیٹ میں کوئی تکلیف تھی، زخم تھا تو اس کو دبوایا تھا انہوں نے۔ ایک علاج کا طریقہ تھا، پہلے داغا جاتا تھا، اس کو کئی کہا جاتا ہے عربی میں، کئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد میں، حجامہ کروانے میں جس کو کپنگ کہا جاتا ہے، جو آج کل بہت عام ہے، لوگ حجامہ لگواتے ہیں، فرمایا شہد میں، حجامہ میں اور کئی میں ایک علاج ہوتا تھا، داغا جاتا تھا۔ بعض روایت میں حضور نے منع بھی کیا ہے داغنے سے۔ تو کئی عربی زبان میں چھوٹے کاف سے، کاف اور چھوٹی یا کئی، اسی لیے عربی میں پریس ہوتا ہے، آئرن جو ہوتا ہے اس کو مگواہ کہا جاتا ہے۔ مگواہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی گرم ہوتا ہے، کئی سے بنا مگواہ۔ انہوں نے زخم کو دبوایا تھا، ان کو تکلیف تھی، تو کہنے لگے کہ ایک وقت تھا میں نے بہت مشقت اٹھائی ہے، 1 درہم ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا، آج اسلام کی برکت سے میرے گھر کے کونے میں 40,000 درہم پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کا یہ حال ہے کہ 1 درہم بھی نہیں تھا، 40,000 درہم پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن تکلیف ان کی تھی، فرماتے تھے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو موت کی تمنا کر لیتا۔ تکلیف دی تھی ان کو، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع نہ کیا ہوتا کہ موت کی تمنا کرو تو میں موت کی تمنا کر لیتا۔ تو صحابی کس طریقے سے نبی کی بات پر عمل کرتے تھے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، بیماری میں مبتلا ہے، اذیت میں مبتلا ہے، لیکن اس وقت بھی کہہ رہے کہ نبی نے چونکہ منع کیا ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے میں موت کی تمنا نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، مرض میں، بیماری میں، مصیبت میں مبتلا ہو، تو سب سے پہلے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں، اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہو رہا، اللہ ہمارا درجہ بلند کر رہا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے دعا کریں، شفا کے لیے دعا کریں، تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ تکلیف اور پریشانی میں انسان کا دل نرم ہوتا ہے، انسان مسجد آنے لگتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو انسان مسجد کا رخ کرتا ہے، آیا تو کم سے کم پریشان ہو گیا، جو پریشانی انسان کو مسجد میں پہنچاتے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ مسجد آنے لگتا ہے آدمی۔ خمار نے کہا حیرت ہے تم کو دیکھ کے مسجد میں خمار، حیرت ہے تم کو دیکھ کے مسجد میں خمار، کیا بات ہو گئی جو خدا یاد آ گیا؟ کوئی بات تو ہے، کسی کا انتقال ہوا ہے تبھی فجر میں اتنی بھیڑ ہے، رات بھر سوئے نہیں، گھر میں جنازہ رکھا ہوا تھا، اسی لیے فجر میں بھیڑ بتا رہی ہے کہ رات میں کسی کا انتقال ہوا ہے۔ تو انسان اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر مسجد میں آ جائے، اللہ سے قریب ہو جائے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس حساب سے بیماری کو، پریشانی کو بھی ایک اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے ایمان والے کو، اور پریشان نہ ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، جو اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ کریم ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، ہر حال میں اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، پریشانی سے گھبرانا نہ چاہیے، بیماری میں موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مومن کا معاملہ ہے کہ وہ صبر بھی کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے، شکر بھی کرے گا اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔